امبیلنس، پاور کا جو امبیلنس ہے، گریب کرنا، لوٹنا، مارنا، بہت خوبصورت طریقے سے لوٹنا. عراق میں $18 بلین کا آئل چرایا گیا، $18 بلین کا. اور اسٹریٹ وہ بھی تو جو بتا رہے ہیں نہیں معلوم کتنے بلین کا چلا گیا. جو اسٹریٹ میں جو غربت ہے آپ کو معلوم ہے، عراق از ناؤ کالڈ ریپبلک آف آرفنیج اینڈ ویڈوز. اینڈ ہو از ریسپانسبل؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں. we lost our will. دوسرا سال آیا، second year in Gazette they wanted about human rights. انسانی حقوق سے متعلق اسلام نے کچھ کہا ہے. نہیں ملا. سید سجاد کی رسالۃ الحقوق ملی، وہ موجود ہے. تو جب بھی انسان کو قرآن کی تشریح چاہیے، اہل بیت ہی دروازہ جانا پڑے گا. مگر ہم نے اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا جیسے پروپیگیٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگ یہاں جو آئے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ ہیں رسالت حسین و رسالت اہل بیت کے پیامبر. آپ کے پاس ریسپانسبلٹی ہے. خدا نے بزنس کے نام سے بھیجا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو پیام دین کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. جب تک آپ نہیں پہنچائیں گے یہ بزنس میں کامیاب ہو جائیں گے. اس سے بزنس کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی. ہے میرے ساتھ پڑھتا ہوں. تھک تو نہیں گئے نا؟ I hope everything is okay inshallah. I hope inshallah. So first request from the Quran is 10 ayats a night. What we need to do? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ. قرآن پڑھنا تو شیطان سے بھاگو. run away from شیطان. کہاں شیطان؟ حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالی. جی صبح جاب سے آئے کچھ نہیں کھلا، کاؤچ پوٹیٹو، بس ایک چینل سے دوسرا چینل، دوسرے چار تیسرے چینل. کیا دیا اس نے؟ کچھ نہیں دیا. اب رات بھر ٹی وی دیکھیے، رات بھر موویز دیکھیے، صبح اٹھیے آپ کا جسم بوجھل ہو جائے گا، وزن ہوگا. لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھیے، جو لائٹنس آپ محسوس کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو کہا کرتا ہوں کمپس جو ہے وہ جب رکھتے ہیں اور نارتھ کی طرف دیکھتا ہے کاٹا، جب تک نہیں ملا وہ ہلتے رہتا ہے، جب مل جاتا ہے تو رک جاتا ہے. انسان کو جب تک اللہ نہیں ملا اس کی بے چینی رہتی ہے. جب اللہ مل جائے انشاءاللہ سکون سے مل جائے. جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی تمہیں اطمینان ملے گا. تم دنیا کی جتنی خاک چھاننا چاہو، لیکن تم اصل مرکز تک جب نہیں پہنچو گے تمہیں سکون ملنے والا نہیں ہے. تو پہلا کام آج کی ہمارے ریکویسٹ ہے، میری نہیں ہے، قرآن کی، اہل بیت کی. ہم نے لاسٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو. مولا نے فرمایا ہے عجبت لمن یطلب ضالتہ. آپ لوگ ماشاءاللہ پوڑیاں لاتے ہیں وہ ڈائمنڈ کی یا کبھی کبھی یاقوت کی. ایک ڈائمنڈ ہاتھ سے نکل جاؤں آپ دیکھنا بھی ادھر بھی پوری آفس الٹ دیں گے. کم از کم تلاش کریں. مولا فرماتے ہیں کہ تم گم کر لیتے ہو چیز کو، تلاش کرتے ہو. اپنے آپ کو گم کر لیو، تلاش نہیں کرتے. عجبت لمن یطلب ضالتہ ولا یطلب نفسہ. تو نے سب کچھ ڈھونڈ لیا لیکن اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈا. تو میں نے اپنے آپ کو لاس کر لیا. I don't know who am I. مجھے معلوم نہیں میں کون ہوں. اگر مجھے معلوم ہو جائے میں کون ہوں تو پھر میں غلامی کی زندگی بسر نہیں کروں گا، آزادی کی زندگی بسر کروں گا. میری غلامی بتا رہی ہے ہماری فکری طور پر میں غلام ہوں. بہرحال دیکھیے بہت کوشش کیجیے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں پرفیکٹ ہو گیا. ہم لوگ سب جو ہیں ایک سفر میں چل رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف چلنا ہے اور کانسٹنٹ اسٹرگل کرنا ہے. روزانہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ سورہ جو ہے سورہ الحمد کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. برادران اہل سنت اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ دوسرے سورے میں یہ ہے کہ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس دوسرا سورہ پورا پڑھنا چاہیے. مگر پہلے سورے میں ہم لوگ کامن ہیں، یعنی سورہ الحمد کا پورا پڑھنا
ضروری ہے. میں تو برادران سلفی اور وہابی حضرات کو یہی کہتا ہوں کہ تم لوگ یا علی یا محمد نہیں کہتے. قرآن کہتا ہے کہ روزانہ نماز پڑھو اور 10 مرتبہ تم اہدنا الصراط المستقیم کہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سورہ should be completed, مگر سورت کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے بعد فوراً کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. پروردگارہ تیری نماز میں یہ لوگوں کو کیوں گزر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی یاد بھی اللہ کی یاد ہے, ان کی یاد کے بغیر اس کی یاد ہو نہیں سکتی. پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرنا, دیکھیں میرے بچوں کے لیے اور ریکارڈ ہو رہا ہے اور ان بچوں کے لیے بھی, جتنی we attract the positive energy, that much we go higher. If you attract negative energy, that much you go lower. So you have to attract positive energy and you have to repel the negative energy. What is negative energy? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. So we have to know today's negative energy and we have to know today's positive energy. Once we know the positive energy, inshallah we go towards the positive energy. And once we understand that, جب میں پہلی مرتبہ پاکستان گیا تھا, صرف مثال کے لیے 17 ایئرس پہلے, ویزا جب میں نے لیا تو اس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا. I was so naive, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلامک ریپبلک بھی ہے. میں اتنا ہی جانتا تھا کہ یہ پاکستان ہے جس طرح سے ہندوستان ہے. تو اس دن پہلے مجلس میں پڑھا کہ میرا بچہ میں نے احمد نام رکھ دیا. اس کو میں نے نہ کلمہ پڑھایا, نہ سلوات, نہ دین, نہ دینداری, کچھ. 50-60 سال بعد کیا ہوگا؟ تو کسی کنٹری کو بھی صرف نام رکھنے سے اسلامک ریپبلک نہیں ہوتا. اس کو کلمہ پڑھانا ہے, اس کو سلوات پڑھانا ہے, اور باطل کی جتنی قوتیں ہیں وہ جھاڑو سے صاف کر دینا ہے. اسلامک ریپبلک آف ایران نے صرف اسلامک ریپبلک نہیں کہا, جتنی باطل کی قوتیں صاف کر دیں. آج دنیا پریشان ہے کہ سب کہہ رہے ہیں یہ سینکشن وہ سینکشن, مگر وہ اپنا اٹل ہے کہ ہم نے فالو کیا ہے تو اہل بیت کو فالو کیا ہے. تم سینکشن سے ہمیں ڈرا نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم شعب ابی طالب میں پڑھنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چار 5 چیزیں ہیں فنڈامنٹلس آف اسلام. آج کے مقدمے کی گفتگو سمجھ جائے گی. All of our actions are within these five fundamentals. Either that action is wajib, compulsory, that action is haram, prohibited, that action is sunnah, mustahab, is not compulsory, it is recommended. Number 4 is makruh, not recommended, and number 5 is mubah. Business also 5 things. There are business which are wajib, there are business which are haram, there are business which are mustahab, there are business which are makruh, there are business which are mubah. And let me give you, sometimes I shake, I was successful businessman, but I left it 5 years before because of some of the things which I don't like in the business which has been done. We used to have a chip industry, and the first industry in Canada was whole in the Shia industry, and among an alim was involved. Flex circuit board we used to produce. Still our partners they are producing. I have left them. In business, Mawla Amir Mamneen, during his Khilafah in Kufa, he was going midst of the market. بیچ بازار کی جا رہے تھے اور وہاں پر بازار میں کھڑے رہ کے رونے لگے. He started crying. مولا امیر المومنین, سارے تجار سب بزنس چھوڑ کے وہاں کے مولا نے کیا بات ہے, خیر خیریت, everything is okay, why you are crying? مولا نے فرمایا الفقہ ثم المتجر, پہلے اصول کو سیکھو بعد میں تجارت سیکھو. اس لیے کہ کما لینا کمال نہیں ہے, حلال کمانا. یہ جو کیسے معلوم ہے, جبکہ ہم کو خود اصول اگر معلوم نہیں ہے تو حلال کمانا آسان کام نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہ مشکل ہے. میں آپ کو زندگی میں بتاتا ہوں, بعض لوگ ٹیلی فون پہ ملین کے بزنس کرتے ہیں آن دا فون. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کریڈٹ اتنا بڑھا لیا ہے
توجہ کا تعلق اتنا بڑھا لیا ہے کہ ان کو جو ہے بزنس کی ضرورت نہیں، پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کریڈٹ کو بڑھانا ہے. کون سا ہے کریڈٹ؟ آپ کے کریڈٹ کیا؟ صداقت اور امانت. آپ کا زبان اگر آپ نے کہہ دیا فلاں تاریخ کو آپ کی چیک مل جائے گی، پھر اس کے بعد آپ نے چیک دے دیا، پھر اس کے بعد آپ کا اعتماد بڑھتا چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو صداقت و امانت کے ذریعے سے ہی، پرنسپلز کے ذریعے سے ہی. واجب بزنس کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس جاب نہیں ہے اور پریشان ہے، بلکہ حدیث میں ہے رزق کے 10 حصے، 9 حصے تجارت میں. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں ایجوکیشن حاصل کریں مگر اسی لائن میں بزنس کریں. ہم نے ہمارے کلاس میٹس کو دیکھا، ہم نے جو ہمارے ساتھ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ نے ان کو برکت عنایت فرمائی. جو لوگ بیچارے بزنس نہیں کیے اور وہ لوگ جاب میں آج تک بھی بیچارے جاب پہ ہی جاب گزارنا ہے، لیکن تجارت کریں، مگر تجارت کو سیکھ کر کے کریں. تو یہاں پر علماء آتے رہتے ہیں، آپ لوگ ان سے مطلب بیٹھ، میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا چند جو اصول ہیں، پرنسپلس ہیں بیان کروں، لیکن بہت ڈیپ میں جائیں. اور اس سے میں ڈرانا بھی نہیں چاہتا، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیے. آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Stop them. They have to answer 4 questions. جب تک 4 سوالات نہیں کرے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. نمبر 1, where did you spend your life? تم نے زندگی کہاں گزاری؟ اس لیے کہ زندگی تمہاری نہیں تھی، زندگی اس کی دی ہوئی تھی. اچھا ہم سمجھ رہے ہیں کہ میری آنکھ ہے، میرے گال ہیں، میرے لپس ہیں. وہ بیچاری عورتیں آئینے کے سامنے 2 گھنٹے بیٹھتی ہیں صرف تیار ہونے کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ گال اور لپس ان کے ہیں. میں تو کہا کہ تو شب کی نماز پڑھی، آپ کو پھر کوئی ویک اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لائف کو تم نے کہاں گزاری؟ پوچھا جائے گا where did you spend your life. تو معلوم ٹائم بہت اہمیت ہے اسلام میں. والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹائم بہت ہے. دوسرا where did you spend your young age. جوانی کہاں گزاری؟ پرائم ٹائم. پوری لائف ٹائم از امپورٹنٹ، پرائم ٹائم از مچ مور امپورٹنٹ. اس کے بعد ہے تم نے کمایا کیسے، خرچ کیا کیسے. کمانے میں بھی پابندی ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندی ہے. اس لیے کہ نہ مال میرا ہے، مالک یوم الدین. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت میں مالک ہے. جی نہیں، مالک اس دنیا میں بھی ہے، وہاں ظاہر ہو جائے گی ملکیت کس کی ہے. لمن الملک اليوم. آج بتاؤ کس کا ملک ہے، کہاں ہے قذافی، کہاں ہے وہ ملک کس کا، کہاں ہے صدام. پہلے کہتے تھے فرعون، وہ اب نہیں بھی سامنے کے فرعون دیکھو. پھر بھی یہ شیخ ابھی سو رہے ہیں، اٹھتے کیوں نہیں ہے. صلوات پڑھیے عبرت دنیا میں بہت زیادہ. چوتھا سوال ہوگا اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں. Do you have love of Ahlul Bayt. ہم لوگ ہیں 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں. ہم لوگ عموماً کہتے ہیں کہ وارتے بہت، لیکن جب ایک مولوی صاحب عالم ان ایران، یہ او کفار نماز شب صلاۃ اللیل. While he was offering prayer, a thief entered in the house. نماز پڑھ رہے تھے شب کی نماز، ایک چور داخل ہو. اب ایران کے مانے چور بھی شیعہ اور ایسا بھی شیعہ. تو اس نے والیبل جو ہے کلیکٹ کرنا شروع کیا، اور جب یہ سلام پھیرے تو اس نے اٹھایا یا علی مدد. وہ گھڑی کٹلی پوری اٹھا کے یا علی مدد. ہمیں زندگی حسین حسین گفتن جم کیا دم تو با ایک یالی میں بری. پوری زندگی میں حسین حسین کر کے جمع کیا، تو ایک یالی میں سب لے جا رہا ہے. تو ہم لوگ بھی جو ہے ایک یالی میں سب لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہونے والا نہیں ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. کچھ اور کلمہ نہ پڑھیے، مزے اٹھائیے، دل نہ رکھیے، ہیو فن مین. لیکن جیسے آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، یو آر ان ٹربل. اور آپ نے محمد رسول اللہ کہا، یو آر ان مچ مور ٹفر ٹربل. وہاں پہ بھی ممکن ہے کہ کچھ مزہ مل جائے، لیکن اگر آپ نے علی ولی اللہ کہہ دیا
یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی۔ امام کے پاس آتا ہے کہ مولا آئی لو یو سو مچ، چھٹے امام کے پاس جانے والا، آئی لو یو سو مچ۔ مولا نے کہا بی پریپیئر فار ٹربلز، آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی مولانا واقعی میرے پاس آن لائن میں آئی ایم فین آف یو، میں کہوں یو آر ان بگ ٹربل، واٹ اے مین ہی از۔ ہم ایکسپریس کر رہے ہیں ہمارے لو کو، یہ کہہ رہا ہے کہ ٹربل میں ہوں، یا بد دعا دے رہا، دعا دے کے بجائے امام سے، امام نے فرمایا ہم سے محبت کرتے ہو؟ ہاں محبت کرتے ہیں۔ یو آر ان بگ ٹربل۔ میں وہ حدیث کو سمجھ نہیں پایا جب تک انقلاب ایران نہ آیا۔ اللہ اکبر، توجہ بتا لے، آج سعودی مزے میں ہیں، ظاہری طور پر سب لوگ مزے میں ہیں، ایران نے کرنا، ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اللہ کے سامنے۔ جو علی کہتا ہے اللہ تک پہنچتا ہے، جو علی نہیں کہتا وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو یہ امرنا صعب مستعصب، معصوم کی حدیث ہے کہ ہمارے امر ذرا سا مشکل ہیں، اور مشکل کو مول لینا ہے، ہماری محبت ہے، مشکل ہے، مشکل کو مول لینا ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ذرا سا آگے بڑھنے کی خدا ہم سب کو توفیق دے۔ آئیے تجارت کیجیے، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ سعی کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ حج میں جائیں انشاءاللہ، سعی کہتے ہیں صفا و مروہ میں تیز جانے کا۔ اذان جیسے ہی اللہ اکبر، یہاں تو آواز نہیں آتی نا بھائی، مسلمان کنٹری میں آتی ہے، مگر جیسے یہاں بھی اگر آئے اللہ اکبر، اب کوئی اکبر نہیں ہے، اب کہاں سے اکبر؟ جیسے میں نے کہہ دیا زبان سے اللہ اکبر، نتھنگ از اکبر، اب ہے تو صرف وہی اکبر ہے۔ تو میرا بزنس سب سے کہیں بسم اللہ۔ امام خمینی فرانس میں بہترین بڑی میٹنگ، 300-400 رپورٹرز، بات ہو رہی یہاں تک کہ اگر مثل لیں کہ وقت نماز شدے، بیٹے سے کہا کہ شاید نماز کا وقت ہو رہا، بیٹے نے کہا کیا خیلی مہم ہے، میٹنگ خیلی مہم ہے، یہ جو میٹنگ بہت مہم ہے۔ آقا نے کہا کہ اللہ سے مہم کوئی نہیں۔ تو یاد رکھ لی کہ جب تک کہ اپنے وجود میں دین کو نہیں اتاریں گے، دوسرے تک دین اترنے والا نہیں ہے۔ خمینی نے اپنے مملکت وجود میں دین کو اتارا، پھر مملکت ایران میں ریفلیکٹ ہوا۔ جب تک اپنے وجود میں نہیں اتاریں گے، یہ اترنے والا نہیں۔ تو آئیے تجارت کیجیے، اور ایسی تجارت فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خدا کہتا ہے ان کو بشارت دو جنہوں نے تجارت ہمارے ساتھ کی۔ کیسی تجارت؟ یقتلوا و یقتلون۔ کون سی تجارت؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا کل، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کتنا وہ خون پاک ہے کہ ہم اس گوش و خنار میں اس کا نام لے رہے ہیں۔ حسین نے کتنی خوبصورت قربانی دی ہے کہ اس کی حد کے بغیر ہم لوگ جی نہیں سکتے۔ لائف کا ہمارا لائف لائن ہے امام حسین کی مجلس۔ مینا میں حضرت اسماعیل نے کہا بابا پٹی باندھ لیجیے، تو سنیے بہت اچھی طرح سے جملہ، اور اس جملے کو زندگی بھر تک یاد رکھیے۔ مینا پٹی باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کھولنے کی جگہ ہے۔ امام حسین نہیں کہہ رہے میرے پاس آنے والے پٹی باندھ کے آؤ یا میں باندھ لوں گا۔ شب عاشور مولانا نے کہا بیعت اٹھا رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، جس کو چلے جاؤ، حتیٰ میرے خاندان کے ہاتھوں کو پکڑے، اس لیے کہ یہ لوگ سوائے میرے خون کے کسی کو نہیں چاہتے، یہ لوگ کسی سے نہیں چاہتے، کسی سے نہیں، تکلف نہیں ہے، صرف مجھ سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، اسی لیے لے کے چلے جاؤ خاندان والوں۔ سب سے پہلے ابوالفضل عباس اٹھے، مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، پھر آپ کے بعد ہمارے پاس بات نہیں کر رہے۔ یہ ولایت سے کنیکشن اور ولایت کی اہمیت اور اس کا سمجھنا، جذبات سے ہٹ کر عقلی میدان میں جانا، یہ بائع و شرع ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان خریداروں کو یاد کرو جو ہم سے بیچتے اور خریدتے ہیں۔
کیا خریدتے ہیں؟ قتل بھی کرتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ میدان عمل میں جب آتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، ان کی تجارت نفسوں کی تجارت ہے۔ تو امام حسین نے بھی کربلا میں ایسی تجارت کی، پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا سب کچھ میں دے دوں گا، صرف تیرا اسلام مجھے بچا دے۔ یہ نہیں، امام حسین کی تجارت یونیک تجارت ہے، اس کی تجارت کا سمجھنا، اس کے ڈیپ کو جانا بہت مشکل ہے۔ شب عاشور ہے، امام حسین کے پاس سکینہ آئی، بابا دیکھیے چچا کو غصہ آ گیا ہے، حضرت عباس مشعل جل رہی ہے، چہرے پر جلال نمایاں ہے اور تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں، شارپننگ دی سوارڈ۔ مولا نے دیکھا کہ حقیقت میں جلال ہے عباس کا، کل اجازت مل جائے میں بتا دوں گا کہ کیا ہے کربلا۔ عباس علی کرتے ہیں تلوار پہ سائیکل، سہمی ہوئی ہے رات، سحر کانپ رہی ہے۔ مولا کے یہ حضرت عباس ہو بہو مولا کائنات، مولا امام حسین جناب زینب کے پاس آئے، زینب دیکھو یہ جلال میرے بابا کا ہے، اب اس وقت میری ماں فاطمہ کی ضرورت ہے، جاؤ جا کر کس کو روکو۔ جناب زینب آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے قریب آتی ہیں حضرت عباس کے۔ روایات یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے عباس 3 مرتبہ کہا، لیکن عباس یہاں نصرت میں ڈوبے ہوئے کسی کی آواز نہیں سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا ماں فاطمہ، حضرت عباس کھڑے ہو گئے، بی بی آپ کیوں آئیں؟ Why did you come؟ آپ نے حکم دے دی ہو تو میں خود آ جاتا ہوں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں تشریف لائیں؟ جناب زینب نے کہا کچھ ایسا ہی مسئلہ تھا مجھے آنا پڑا۔ کہا شہزادی آپ حکم دیجئے، آنے کی کیا ضرورت ہے؟ عباس کچھ مسئلہ ہی ایسا تھا کہ مجھے آنا پڑا۔ عباس جس چیز کے لیے آئی ہوں ممکن ہے کہ تیرے لیے مشکل ہو۔ حضرت عباس نے کہا شہزادی کائنات آپ کے قدموں پہ ڈال دوں اور آپ جو چاہیں مانگ لیجیے۔ جناب زینب نے کہا تلوار کو نیام میں رکھو۔ جب ہم ماتم کرتے ہیں، ہم نے بھی بچپن میں زنجیر کا ماتم کیا، جب کوئی ہاتھ لگاتا تھا ہٹو، اس لیے کہ جوش کے موقع پر عقلی محدودی بنیادوں پر کام نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی زینب نے کہا تلوار کو نیام میں رکھو، سمجھ گئی زینب نہیں، اس کے پیچھے ولایت کا حکم ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ نصرت امام کا ہے۔ تو یہاں پر 2 اصول معلوم ہوتے ہیں، ایک تو ولایت پر سرنڈر ہو جانا، ہماری زندگی وہی ہے کہ ولایت پر سرنڈر ہو جانا، یعنی حکم پروردگار پہ سرنڈر ہو جانا۔ بس 2 جملے اور ختم دعا۔ خدا میں کہتا ہوں کہ چلیے بھائی آپ نے مار ڈالا، جو کرنا تھا کیا، اب ختم ہو گئی کربلا، اب تو رک جاؤ، چلے جاؤ۔ جو مردوں سے کھیلنا تھا، جو کھیلا جان کھیلا ختم کر دیا، ختم ہوگی بات، اب تو چلے جاؤ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ خیموں کو جلاؤ؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ عورتوں سے چادر چھینو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بچوں سے تم بچوں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو سلوک نہیں کرنا چاہیے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک طویل قامت بی بی، اس نے کمر کو کس لیا تھا اور ایک ہی خیمے سے بچوں کو لا لا کے جمع کرتی جاتی تھی، دوسرے خیمے میں جاتی تھی، یہاں تک کہ آخری خیمہ باقی تھا، شاید تھک گئی تھی، بچوں کو لاتے لاتے اس نے کمر کو سیدھا کیا، کوبے کا رخ کیا، کہا بابا، یہ کہہ کر کے آخری خیمے میں داخل ہوئی، اجرکم علی اللہ۔ میں نے دیکھا کوبے سے ایک گرد و غبار دکھائی دیا، میں نے اپنے آپ کو کشتوں کے پیچھے کیا، میں اس کو دیکھ سکتا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں ایک بچی 4 سالہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی بابا بابا کہتی ہوئی باہر آئی، وہ شیخ سامنے آیا، اس نے کہا بی بی میں آگ بجھا دوں۔ بچی نے کہا نامحرم ہاتھ لگانے نہ پائے، یہ ہے خریداری ہے ویل، یہ ہے قیمت۔ 4 سالہ کہہ رہی کہ ہاتھ نہ لگائے، آنے والے نے کہا میں تیرا دادا ہوں۔ آگ بجھائی گئی، بچی کو گود میں لیا، سمجھایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے، تشفی کے جملے کہے جا رہے ہیں۔
زینب نے آخری خیمے سے سید سجاد کو لایا، دیکھا کہ بزرگ ہے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، بزرگوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی کے پاس میت ہوتی ہے لوگ پرسے کے لیے جاتے ہیں، اور جب پرسہ ہوتا ہے یہ کہ سب یاد کرتے ہیں مرحوم نے یہ کہا تھا، مرحوم نے یہ کہا تھا، عموماً یہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم دور سے جب جاتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد تو ہمارے پاس معلوم ہوتا ہے کہ گھر والے مرحوم کو یاد کر کے تسلی کو دینے کے لیے بتاتے ہیں۔ تو حضور صبح سے کسی نے تسلی نہیں دی تھی، زینب کا دل بھر آیا، ایک بزرگ ہے جو بچے کو سنبھالے ہوئے ہے، پرسہ دے رہا ہے، دل ابل آیا زینب کا، شیخ تیرا شکریہ، تیری بڑی زحمت، تو نے اتنا کرم کیا اس بچی پر، تو نے دست شفقت بھیری۔ ایک مرتبہ زینب نے نہ جانے ایک سانس میں کیا کیا کہہ دیا، جیسے ہی زینب رکی آنے والے نے کہا زینب، زینب نے بابا کی آواز سنی، بابا علی اکبر کے سینے میں بچی لگ گئی، عباس کے شانے قلم ہو گئے، بابا آپ کا بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحمتك علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنهار۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا مبينا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر۔ پروردگار آپ اسلام کے قرآن کے سمجھنے کی توفیق دینا، پروردگار اگر سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا۔ پروردگار بحق محمد والے محمد جو پریشان حالت کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہیں التماس سے دعا کا ہم سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں جو زیارت سے مشرف فرما، صفوف مسلمین کو متحد کر دے۔ پروردگارہ مسلمانوں میں جو تقسیم کر رہے ہیں ان کو بانٹ دے، پروردگارہ مسلمانوں میں جو تفرقہ ڈال رہے ہیں ان میں متفرق کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت میں بدل دے۔ خدایا جس کاروبار کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہمارے کاروبار کو مخلص و خالص دینی بنا دے۔ خدایا پروردگار ہمیں دنیا کے کاروبار میں بھی کامیابی عنایت فرما، آخرت کے کاروبار میں بھی کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، اور ہماری تمام پریشانیوں کا آسان سا حل تیرے ولی کا ظہور ہے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی